بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج بنیادی طور پر دو چیزوں کی ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے اوپر مزید ٹیکس ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جس کو مسترد کیا صدر پاکستان نے، اور اس ایڈوائس کے ساتھ واپس بھیجا ہے کہ آپ اس کو پارلیمان کے اندر رکھیں، اس کی ذرا سی بات کریں گے۔ اور دوسری ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو آئین سے انحراف کرنے کی کوشش جاری ہے اور اس وقت کس طریقے سے پاکستان کی آئین، پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، صرف اس خوف سے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز، کل شام سے ایک خبر چل رہی تھی میڈیا کے اوپر، کوئی خبر چلی کہ میں نے کوئی معافی شوفی مانگ لی ہے اس سے، الیکشن کمیشن سے۔ وہ میں نے اپنے وکیل کو فون کیا، میں نے کہا جی یہ کیا کہانی ہے؟ تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو قانونی طور پہ جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا ہے، تو لیگل لینگویج ہوتی ہے ایسی۔ میں نے ان کو کہا جی لیگل لینگویج جو بھی ہوتی ہے، جو میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں اس پہ کھڑا ہوں۔ اسی کمرے سے میں نے پریس کانفرنس کر کے تفصیل سے دلائل کی بنیاد پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے، ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے حقائق کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ میرے کوئی ذہن میں اس میں ابہام ہی نہیں ہے، اور آج کل جو ابھی ہو رہا ہے جس کی بھی ہم مزید بات کریں گے، یہ الیکشن کی تاریخ والا، کہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے، وہ ایک سیاسی فریق ہے، وہ ایک غیر جانبدار آئینی ادارہ نہیں کے طور پر نہیں کام کر رہا۔ اس لیے میں نے اپنے وکلاء کو ہدایت دی ہے کہ وہ جواب واپس لیں، ایک اس کا ترمیم شدہ جواب آج ہی جمع کر دیا جائے گا، جس میں وہ جو پیراگراف ہے جس کی وجہ سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں، اور کوئی اس کے اندر نہ ان کے پاس یہ قانونی حق حاصل ہے، آئین کے اندر بالکل واضح ہے آرٹیکل 204 کے اندر کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں حاصل ہے، صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، کنٹیمپٹ کا، توہین کا اختیار جو ہے۔ اور جو حنیف عباسی کیس تھا اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح فیصلہ کر چکا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت ہے ہی نہیں، وہ عدالت بھی اگر ہو تو وہ بھی آئین کے اندر 204 میں لکھا ہوا کہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس یہ توہین کا اختیار ہے۔ تو یہ ان کے پاس نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ہم نے جو باتیں کی ہیں، جو ہم نے ان کی جانبداری کی، دلائل کی بنیاد کے اوپر، ٹھوس حقائق کی بنیاد کے اوپر جو تنقید کی ہے، وہ تنقید پہ آج بھی کھڑے ہوئے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس کے اوپر، میں واپس آؤں گا الیکشن کمیشن کے اوپر جب ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ کے اوپر۔ اب آ جائیے جناب، جو انہوں نے کوشش کی ہے، پہلے انہوں نے ایک رجیم چینج سازش کی آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اندر سیاسی بحران پیدا کیا۔ اس سیاسی بحران کی وجہ سے ایک معاشی بحران پیدا ہوا۔ وہ معاشی بحران جو ہے ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مزید خراب سے خراب ہوتا گیا۔ مفتاح اسماعیل بیٹھ کے یہاں پر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسحاق ڈار بیٹھ کے باہر سے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، ریکارڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں آئی ایم ایف سے جو ہے یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں کر رہا تھا، میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کیسے کام کرتا ہے اور میں سب ٹھیک کروا دوں گا، اور ہم جو ہیں وہ زبردست آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے جس کے اندر یہ جو شرائط مفتاح اسماعیل ماننے جا رہا تھا وہ نہیں مانی جائیں گی۔ لو جی، وہ کہانی شروع کی۔ ساتھ ہی انہوں نے باہر کی بیرونی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی اور تمام دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، یعنی وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے پاس کیا یہ صلاحیت حاصل ہے، کیا اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے بیرونی قرضے وقت پہ واپس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے بیرونی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے۔ جب ڈار صاحب کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے، تو کہتے ہیں پھر میں ان سے اپنی زبان میں بات کروں گا۔ وہ اپنی زبان میں جو بات کرنی تھی اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھانا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل فچ جو ایک 3 جو دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک ہے، اس نے پاکستان کے قرضہ دینے کی صلاحیت کو مزید گرا دیا ہے، اور ایک نہیں 2 سٹیپ سے نیچے گرایا ہے۔ اور اس وقت وہ ایک انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے جنگ بانڈ، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو قرضہ ہے وہ
ایک ردی کے کاغذ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اس وقت پاکستان کا جو باہر جو قرضہ لے کر بیٹھے میں جو قرضدار ہے اس کے پاس جو پاکستان کے کاغذ ہے. یہ صورتحال انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ کر دی, آئی ایم ایف کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر پائے, یہ چلتے رہے. یہ بہت باتیں کرتے تھے ہمارے کہ تحریک انصاف نے اپنا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ دیر کیا تھا, اور بھائی دیر اس لیے ہوا تھا کہ عمران خان کی بات میں سچائی تھی, دنیا عمران خان کی بات مانتی تھی. $2 ارب یو اے ای سے ملے, $3 ارب سعودی عربیہ سے ملے, $3 ارب کی کریڈٹ فائنینسنگ فیسلٹی ملی آئل امپورٹس کے لیے, $3 ارب چائنا سے ملے, اور نتیجہ یہ نکلا کوئی بڑا بحران نہیں پیدا ہوا, کوئی روپے کے اوپر جس طریقے سے 100 روپے ادھر گر گیا ہے, کوئی 80 روپے کی گراوٹ نہیں نظر آئی. مہنگائی سنگل ڈیجٹ یعنی 10% سے بھی کم پہ رہی, جو آج 34% کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. تو عمران خان نے تو ٹائم اس لیے لگایا کہ انہوں نے مضبوط بنیاد بنائی ہوئی تھی, اور اس بنیاد کے اوپر ایک تگڑی نیگوسیشن کی گئی معاہدے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آخر کار وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا, اور پاکستان کے اندر کوئی بحران بھی آپ کو نظر نہیں آیا. ان لوگوں نے اتنا شدید بحران پیدا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے کم زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے درآمدات کرنی ہوتی ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر کو ان کی نسبت دیکھا جاتا ہے, یعنی کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں آپ کے درآمدات کے پیسے دینے کے لیے. اس وقت جو اس کا لیول ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم لیول ہے. یہاں پر ایک لے کر آ گئے روپیہ, جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 90 روپیہ گر چکا ہے. ساتھ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی لے کر آ گئے. اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے, ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی روزگار سے, ہزاروں کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ سب کرنے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑی جلدی ہے, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بچا ہے. تو یہ صدر صاحب جو ہے نا ایک آرڈیننس پیش کر دیں تاکہ ان کو اسمبلی میں, یہ عوام سے تو بھاگ رہے ہیں, یہ تحریک انصاف سے تو بھاگ رہے ہیں, یہ اپنے جو ممبران قومی اسمبلی ہے یہ ان کے سامنے نہیں جانے کو تیار, یہ اتنے خوف زدہ ہیں, یہ نہیں چاہتے. آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بل پیش کریں گے, منی بل جس کو کہا جاتا ہے, یعنی جس کے اندر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, اس کے لیے جس دن وہ منی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا. 15 دن کم سے کم دیے جائیں گے سینٹ کو کہ وہاں پر بحث ہو, اور اس کی سفارشات آئیں گی, اور ان سفارشات کو دیکھنے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اس بل کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اس سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے سیدھا آرڈیننس لے کر آئے ہیں. کوشش ان کی یہ تھی کہ جس وقت یہ ایک پہلے ہی تاریخی مہنگائی میں پاکستان کو ڈبویا ہوا ہے, جب مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو صدارتی آرڈیننس تھا, صدر تو جی عارف الوی تو تحریک انصاف کے ممبر ہیں, حالانکہ وہ آئینی عہدے کے اوپر ہے, وہ کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہے 22 سال ان کی جدوجہد رہی تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ تو جی عمران خان کا, جس طریقے سے آج کل وہ مریم روزانہ بولتی ہے کہ عمران خان کا معاہدہ تھا, وہ عمران خان کا اگر معاہدہ تھا, آپ کی حکومت آئے ہوئے 10 مہینے ہو گئے, یہ 10 مہینے سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ اگر پہلے سے معاہدہ تھا تو یہ تو بتا دو یار, میں ہفتے میں 3 دفعہ سوال کا جواب پوچھتا ہوں, ڈار صاحب آپ جواب دے دیں, مریم آپ جواب دے دیں, مفتاح اسماعیل آج کل کافی سچ بول رہے ہیں وہ جواب دیں دیں اس کا کہ اگر معاہدہ پہلے سے ہوا تھا تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے تھے. تو معاہدہ جو ہے اس میں تاخیر انہوں نے کی, غلط فیصلے انہوں نے کیے, عوام کے اوپر بوجھ انہوں نے ڈالا, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی طریقے کار سے بھاگ کر, فرار حاصل کر کے, ایک آرڈیننس کے ذریعے چھپ چھپا کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے. اور میرے خیال میں صدر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ان کو ایڈوائز دی ہے اور واپس بھیج دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کریں. دوسری, اگر اسی سے آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے یہ جڑی ہوئی ہے, ایک مجموعی طور پہ صورتحال کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ ایک سازش کے تحت حکومت بدلی گئی, وہ سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی, پاکستان جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. تاریخ کے اندر جس طریقے سے کسی لیڈر کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں نکلی, ویسے عمران خان کے ساتھ نکل آئی. جو الیکشن ہوا اس میں 75%, 80% سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی تھی. اس کے بعد ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں, انہوں نے کہا یہ کر نہیں سکتے, ہم نے اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں,
اب آئین کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے، کوئی اس کے اندر ابہام ہے ہی نہیں. اس کے باوجود 31 دن گزر گئے ہیں پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے ہوئے، آج تک تاریخ نہیں دی گئی ہے. یعنی سیدھا سیدھا آئین سے انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ فنانس منسٹری جو ہر مہینے وفاقی حکومت کے 1000 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات، 1000 ارب سے زیادہ ماہانہ اخراجات کے پیسے دیتی ہے، یعنی پورے سال کے اندر 12000 ارب سے زیادہ وہ اخراجات اٹھاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ 12000 ارب تو ہمارے پاس ہیں، لیکن الیکشن کرانے کے لیے 60 ارب ہمارے پاس نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا واضح چیز ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر آئین بھی توڑنا پڑے تو آئین بھی توڑ دو، لیکن الیکشن سے بھاگ جاؤ. اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی، اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو گیا. یہ پرانی پارٹی، ان کا پرانا کام یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے. پرانے کام ہے ان کے، ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی، فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی، ویڈیوز بنا کر ججوں کو ڈرانے کی. ساری ریکارڈ کی باتیں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا. تو ان کو اب یہ خوف آیا ہوا ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر. اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی. انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے. کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی، اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بھاگنے کی، ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر، لیکن لے کے ضرور جائیں گے. اور آخر میں اب اس الیکشن کمیشن پہ آتا جو میں بات کر رہا تھا. الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعے کے دن. کتنی عدالت کے ذہن میں اس کام کے لیے ارجنسی تھی، یعنی کتنا اس کو جلدی کرنے کی ضرورت تھی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے، کہ وہ جمعے کے دن رات تک بیٹھے اپنا فیصلہ لکھ کر انہوں نے اسی دن فیصلے کا اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے اعلان کیا اور 2 ٹوک ہدایات دی کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر سے مشاورت کے بعد. یہ جمعے کی رات کو ہوتا ہے. ہفتے کو کوئی مشاورت نہیں، اتوار کو کوئی مشاورت نہیں، پیر کو کوئی مشاورت نہیں، منگل کو جا کے مشاورت ہوتی ہے. فیصلہ لکھا ہوا ہے فوری طور پر. اور یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں جب ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ آدھی رات کو کھل گئے تھے. آدھی رات کو انہوں نے کھولی تھی ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن کی دھاندلی کے اوپر. یہاں پورے پاکستان کا آئین ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے 4 دن کے بعد مشاورت کی. اب وہ مشاورت بھی کل مکمل ہوگی. اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ اب پہلے تو الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا رہا ہے ہمارے خیال میں، اور ہم دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے، اور ہائی کورٹس نے بار بار تواتر سے ہم سے اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے وہ قانون کے برخلاف ہے، اور ہائی کورٹ ان کے فیصلوں کو اوور ٹرن کرتی رہی ہے. لیکن اب تو یہ آئین سے انحراف ہوگا. اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے، آپ پچھتائیں گے آئین سے انحراف کر کے. یہ غلطی نہ کرنا. آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، کرسیوں کا وقت گزر بھی جاتا ہے، لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے. اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں. پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سازش کے اندر آپ شریک نہ بنیں، اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں. اس سلسلے میں سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے پہلے کس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا گورنر کے ساتھ، اور اب یہ آگے کس طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھانے جا رہے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ریپیٹڈلی ہم گورنر صاحب کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی قانون کی یا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن نہ کریں. قانون اور آئین آپ کو پابند کرتا ہے, اور وہ اس طرح پابند کرتا ہے کہ جس دن ہمارے سی ایم نے ریزولوشن کے لیے ان کو لکھا, ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یہ پہلے یہ کیئر ٹیکر سے بھی پہلے یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے, پھر یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اینڈ دین کیبنٹ. تو انہوں نے مرضی کے تو دو کام کر لیے. انہوں نے مسلم لیگ نون کی بھی نیچے حکومت بنا دی, اس کا کیئر ٹیکر منسٹرز بھی بنا دیے. میں غلط فہمی یا جلد بازی میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں کہہ رہا, میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس وقت کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس اس طرح کام کرتی ہیں؟ جو یہ کر رہی ہیں یہ ہر دوسرا کام کر رہی ہیں, بٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ یہ ہر کام کر رہے ہیں. تو آپ سمپلی کہیں کہ نیشنل میں بھی مسلم لیگ نون ہے, پروونس میں بھی مسلم لیگ نون ہے, اور یہ آج کے بعد برائے مہربانی یہ آئی واش کیئر ٹیکر والا لفظ استعمال نہ کریں. پاس وقت گزر جاتا ہے, بٹ ہسٹورینز جو تاریخ ہے وہ لکھی جاتی ہے. آج ہسٹری آپ کو دیکھ رہی ہے, جس طرح نیشنل اسمبلی والے اسپیکر صاحب کبھی ادھر سے بھاگتے ہیں کبھی ادھر سے بھاگتے ہیں, اور اس طرح ہسٹری میں کل آپ کا نام آئے گا, چاہے اچھے الفاظ میں ہے چاہے برے الفاظ میں ہے. تو پلیز اس طرح کے کام نہ کریں کہ جس میں آپ کو خود کو بھی امبیرسمنٹ ہو, اور کل آنے والے دنوں میں آپ کے لیے باعث ندامت ہو, باعث شرمندگی ہو. اسٹرکٹلی ہم قانون قاعدہ ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے رہنے کانسٹیٹیوشن کے اندر, ملک کی بقا آئین ہے, اور یہ آئین جو ملک اور قومیں اپنے آئین کو سائیڈ پہ رکھ کے خود اپنے فیصلے کرتی ہیں, میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے. اور انشاءاللہ جیسے یہ لیٹر کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا, اینڈ وی آر رائٹنگ انشاءاللہ. تھینک یو. یہ فرمائے گا کہ کل جو صدر محترم کے ساتھ ملاقات ہوئی اسحاق ڈار کی, کیا اس میں عام انتخابات جو ہیں پنجاب کے سی کے اور اوورآل سارے اکٹھے کرانے کے حوالے سے بھی کوئی تجویز لے کر گئے؟ نہیں جی, وہ ایسی کوئی تجویز نہیں لے کر آئے. وہ تو اپنا آرڈیننس کو پاس کروانے کے لیے آئے تھے, اور وہ صدر محترم نے بالکل ان کو ٹھیک ایڈوائس دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئینی طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کریں, اور اسمبلی کے اندر جا کے سامنے رکھیں, وہاں بحث مباحثہ ہو, عوام کو پتہ چلے کیوں آپ مزید ان کے اوپر بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں, کیا آپ کی مجبوری ہے. آپ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے, آپ نے 3 گنا مہنگائی کر دی ہے, پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کر دی ہے. آئے نا پارلیمان کے اندر ذرا سمجھائیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. اچھا اسد صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک قسم کا تو لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں گورنر صاحب اپنے ایک فریق بن چکے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن گون و گو کیفیت کا شکار ہے کہ بالکل وہاں کوئی ہاں نہ کوئی نہ ہو رہی ہے. اب ایک راستہ عدالت ہی بچا ہے, کیا الیکشن کمیشن پر کنٹیمپٹ موو ہو سکے؟ گورنر کو تو استثناء حاصل ہے, آپ الیکشن کمیشن پر کنٹیمپٹ موو کرنے جائیں گے, یا دوسری چیز ایک جو فارمولہ چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا جائے گا کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دیں, اس قسم کے کوئی فارمولے وغیرہ جو آپ نے بنائے ہوں؟ دیکھیں یہ جو کیس تھا اس کے اندر عدالت کے سامنے جو پیروی کی تھی ہمارے وکیل علی ظفر صاحب, اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ 218 آرٹیکل کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. سو ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر تاریخ جو ہے وہ گورنر نہیں دے رہا تو وہ تاریخ دے سکتے ہیں. دوسرا ظاہر ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے اسمبلی تحلیل کریں گے تو اس کے بعد 2 کام کریں گے. پہلا کام یہ کہ تاریخ دیں گے, دوسرا کام یہ کہ نگراں حکومت بنائیں گے. تو انہوں نے پہلا کام نہیں کیا یہ کہہ کر کہ اسمبلی میں نے نہیں تحلیل کی ہے, لیکن اسی آرٹیکل کے نیچے جو دوسرا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا. وہ اور بات ہے کہ جیسے سبطین خان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نگراں حکومت نہیں بنائی, انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی, تو وہ ان کے پاس بھی کوئی آئینی جواز نہیں ہے تاریخ نہ دینے کا. اور تیسری چیز الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر بھی یہ دے سکتے ہیں. تو وہی میں بول رہا ہوں نا کہ یہ الیکشن تو ہونے, یہ گورنر نہیں دے گا, الیکشن کمیشن نہیں دے گا, تو یہ صدر صاحب نے تاریخ دے دینی ہے, کیونکہ وہ تو آئین کی پامالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. لیکن آخری وقت پھر بھی ہے کہ آرٹیکل 6 یعنی الیکشن سے آئین سے کہ انحراف کے مرتکب نہ ہو,
آج بھی وقت ہے الیکشن کمیشن کو, اور آج بھی چیف الیکشن کمشنر امید ہے کہ اپنے اجلاس جو وہ کر رہے ہیں اس اجلاس کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے, خاص طور پہ اس لیے کہ وہ تو پہلے گورنر کو خط لکھ چکے ہیں کہ 9 اور 13 کے درمیان, اپریل کے درمیان تاریخ دے دی جائے, تو اس میں اب کوئی مزید کوئی تاخیر کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں بنتی. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دے رہے اور یہ غیر آئینی اقدام ہے ان کا, تو کیا آیا صدر مملکت جو ہے وہ گورنر کو ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جیسے اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ خط تو لکھا جائے گا صدر پاکستان کو, اس کے بعد ظاہر فیصلہ صدر پاکستان نے کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا وہ اقدام لیتے ہیں. تاریخ دینے کا تو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے, تو اگر تاریخ نہیں آئے گی تو وہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر پاکستان جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں, اور ظاہر ہے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے, کہ وہ آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے. تو اگر اور کوئی کسی نے تاریخ نہیں دینی, انہوں نے تو تاریخ تو دے دینی ہے. گورنر کے خلاف وہ کیا اقدام لیتے ہیں یا نہیں لیتے, یہ فیصلہ ان کو ہی کرنا ہوگا. 100% جی, مجھے تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ سیاسی موت نظر آ رہی ہے عمران خان کے سامنے آگے سیاسی مقابلہ کرتے ہوئے, گراؤنڈ پہ اترتے ہوئے. اس لیے بالکل واضح فیصلہ ہے کہ اگر آئین توڑنے کی ضرورت پڑے تو آئین کو بھی توڑ دیا جائے. اسی سوچ کی ماضی ہے یہ جو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے نئے ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اب ان کے ذہن میں آئین کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. یہ بتا دیں کہ جب عدلیہ سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے یا اس کو وے کیا جاتا ہے, تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. ان کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا چیز؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, نہ انہوں نے اپیل کی ہے, تو واضح اس وقت جو ہے آئین توڑا جا رہا ہے. اس میں کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, سیدھا آئین. اور یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے میں یہ 2-3 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے. اس وقت کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے, اور وہ اب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہے, ان کو نہیں ملے گا. آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے امپائر ہیں یا جو خلائی مخلوق کا بھی نام کیا گیا, آپ ان سے اپیل کریں گے کہ وہ ہی کروا دیں, کچھ کردار ادا کریں, کیونکہ اس سے پہلے جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو آپ بھی ان کے ذریعے آئے تھے, آپ ان کو اپیل کر. اچھا, یہ ہر دفعہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ہم انہی کے ذریعے آئے تھے. تو بھائی جان, میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ ذرا آئیں نا, ذرا ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں, خاص طور پہ سندھ کے اندر, جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم تو تحریک انصاف میں شمولیت کی اناؤنسمنٹ کرنے کی پریس کانفرنس میں جا رہے تھے, اور ہمارے پاس فون کال آئی کہ آپ نے تحریک انصاف کے پاس نہیں جانا ہے. یہ آپ چھوڑ دیں کہ کس کی وجہ سے آئے تھے, پاکستان کے عوام کی وجہ سے آئے تھے, آئندہ بھی پاکستان کے عوام کی وجہ سے آئے ہیں. اور آپ کا جو سوال ہے کیا ان سے اپیل کریں گے, نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کا دفاع ہے, اور پاکستان کے آئینی اداروں کو اس کا دفاع کرنا ہے. اس کا دفاع جو ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے, اس کا دفاع صدر پاکستان نے کرنا ہے, اس کا دفاع پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. اس وقت انکشافات کا دور چل رہا ہے, بہت سارے انکشافات باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاناما سے اسامہ میں سزا دی گئی, اور کس طریقے سے جب پتہ چلا کہ عمران خان اس ملک کے لیے سیکورٹی رسک بن گئے. پہلے بھی ہمارے یہاں لیڈر سیکورٹی رسک بنتے رہے, تو یہ جو ابھی بھی عمران خان صاحب نے بھی انکشاف کرنا شروع کر دیا کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا, باجوہ صاحب کا ہی کردار. عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. ایک جو ریلائزیشن ہے, اس لیول پہ جو ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے خاص جگہ سے کھیل کھیلا جاتا ہے. تو ماضی میں بھی کچھ اضافات سوال پہ آ جاؤ نا بھائی. جس طریقے سے ماضی میں اے آر ٹی ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, کیا اس لیول پہ پی ٹی آئی آ سکتی ہے کہ تمام جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہوں کہ ان کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی, بلکہ ہم سارے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ آئین توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جو آج آئین توڑ رہے ہیں سارے پاکستان کو کے سامنے آئین توڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آئین کے دفاع کی بات کروں, انشاءاللہ تعالی آئین کا دفاع ہوگا, اور یہ دفاع کرے گی پاکستان کے عوام, اور یہ دفاع کرے گی پاکستان کی عدلیہ.
ये पाकिस्तान के आईनी इदारे करेंगे। ये इधर उधर देखने की सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में इसको भी वो नजरिए जरूरत को दफन करने का वक्त आ गया। अच्छा असद साहब, इस्लामाबाद में सरगोशियां चल रही हैं नेशनल गवर्नमेंट की कि अगर ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहा और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कोई रास्ता ना मिला तो फिर सबको फारिग करवाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई काम हुआ, अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ तो पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? अच्छा, मैं बड़ी मजेदार आपने सवाल किया, आखिरी में इस सवाल का जवाब दे जाऊं। ये वो कहते हैं कि अच्छा भी और भी सवाल है। अच्छा चले, कौमी हुकूमत, वो कह रहे हैं जी कौमी हुकूमत बनाने के ऊपर गौर हो रहा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि कौमी हुकूमत वो होती है जिसको करोड़ों पाकिस्तानी वोट डालकर मुंतखब करें, वो कौमी हुकूमत होती है, या बंद कमरे के अंदर बैठ के 5 लोग ये फैसला करें कि किसको हुकूमत में होना है? इसमें आप बता दें मुझे कौमी कौन सी हुकूमत होती है? असद उमर साहब ये बताएं, सफदर के हवाले से कल भी आपसे सवाल किया था, आप आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक घर टूट रहा है, तो आप क्या इस्लाम को सामने रखते हुए उस घर को टूटने से बचाने के लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार है? नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि हम कमजोर के साथ, दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती हैं। तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत हमदर्दी है इस वक्त हमारी, और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेहतरी रहे, अल्लाह ताला उनका घर सलामत रखे। असद उमर साहब ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून अब ये कह रही है कि अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई बाद में ये कहेगी कि वफाक में पीडीएम थी तो धांधली हो गई, तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? अच्छा नहीं, ये जरा वाजे कर ले, वो कह रहे हैं कि आप बाद में कहेंगे इलेक्शन के वफाक में पीडीएम थी। ओ भाई, हम तो कह रहे हैं वफाक में भी पीडीएम है, पंजाब में भी पीडीएम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम है, हम फिर भी इलेक्शन मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी फरीक है, लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन मांग रहे हैं। 22 करोड़ एक तरफ खड़े हुए हैं और ये चंद लोग एक तरफ खड़े हुए, इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे 22 करोड़।